موجودہ دور کی دو مسلم خواتین ایسی ہیں جو بچپن میں بہت غریب تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے دو بہت اہم غیر مسلم ممالک میں رہتے ہوئے بھی عظیم کامیابیاں حاصل کی۔ ایک ہیں سنگاپور کی صدر محترمہ حلیمہ یعقوب صاحبہ، اور دوسری ہیں فرانس کی محترمہ نجات ولود بن قاسم، جو فرانس کی وفاقی وزیر تعلیم رہی ہیں۔ پہلے سنگاپور کی حلیمہ صاحبہ کی بات کرتے ہیں۔ ان کے والد یعقوب عبداللہ کا تعلق ہندوستانی ریاست تامل ناڈو سے تھا۔ انگریزوں کو جب سنگاپور میں افرادی قوت کی ضرورت پڑی تھی تو انہوں نے ہندوستان سے کئی ہندو اور مسلمان کارکن بلوائے تھے۔ انہی میں یعقوب عبداللہ بھی شامل تھے۔ وہ کئی ملازمتیں کرنے کے بعد بالآخر ایک سرکاری ادارے میں چوکیدار بھرتی ہو گئے۔ جب حلیمہ 8 سال کی تھی تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے گھر کمانے والا کوئی اور نہیں تھا، اور اوپر سے حکومت نے سرکاری گھر بھی واپس لے لیا۔ تو اس کی ماں نے حلیمہ اور دیگر 4 بچوں کو پالنے کے لیے دال چاول و دیگر کھانا بیچنے کا ٹھیلا لگا لیا۔ شروع کی رقم بھی ادھار لی گئی تھی اور ٹھیلا بھی کرائے کا تھا۔ حلیمہ اسکول بھی جاتی اور ٹھیلے پر ماں کا ہاتھ بھی بٹاتی۔ وہ ٹھیلے کی صفائی کرتی، کھانا پکانے میں ماں کی مدد کرتی، گاہکوں کو کھانا پکڑاتی اور گندی پلیٹیں بھی دھوتی۔ اسی طرح کٹھن حالات اور بے شمار مشکلات کا سامنا کرتے کرتے سنگاپور یونیورسٹی سے LLB کر کے وہ وکیل بن گئے۔ پھر انہوں نے سنگاپور میں مزدوروں کی اقلیتی تنظیم نیشنل ٹریڈرز یونین کانگریس میں بطور مددگار وکیل نوکری کر لی۔ وہ یاد کیا کرتی ہیں کہ ٹریڈ یونین کے دفتر میں سگریٹیں پھونکتے 20 مردوں نے میرا انٹرویو کیا۔ ایسے ہی مشکل ماحول اور سخت حالات میں انہوں نے نوکری کی اور تعلیم پھر بھی نہیں چھوڑی، اور 2001 میں ماسٹر آف لا بھی کر لیا۔ اسی دوران جب ان کی شادی ہوئی تو ان کے فلیٹ میں بیٹھنے کے لیے صوفہ نہیں تھا، جسے میاں بیوی نے 8 ماہ تک رقم جمع کر کے خریدا۔ بعد ازاں وہ یونین کی جنرل سیکرٹری بنی، پھر حکمران سیاسی جماعت پیپلز ایکشن پارٹی میں شامل ہو گئی اور قومی اسمبلی کی رکن بنی۔ 2011 میں وہ وزیر بنی۔ 2013 میں انہیں سنگاپور کی قومی اسمبلی میں پہلی خاتون سپیکر بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اگست 2017 میں سنگاپور کے صدر ٹونی تان کے عرصہ اقتدار ختم ہونے پر حکمران جماعت نے حلیمہ یعقوب کو صدارتی امیدوار نامزد کر دیا، اور یوں ایک چوکیدار باپ اور ٹھیلا لگانے والی بے سہارا ماں کی بیٹی کو خدا نے یہ عزت بخشی کہ وہ صدر منتخب ہو گئی، اور انہیں عالم اسلام میں 2 منفرد اعزاز حاصل ہوئے۔ اول یہ کہ وہ پہلی مسلم خاتون ہیں جو ایک غیر مسلم مملکت کی صدر منتخب ہوئی۔ دوم یہ اعزاز کہ وہ کسی بھی ملک کی پہلی باحجاب صدر ہیں۔ حجاب کو وہ اپنے لباس کا ناگزیر حصہ قرار دیتی ہیں، 5 وقت کی نمازی ہیں اور ہر دم رب کی شکر گزار رہتی ہیں۔ عزم و ہمت کی دوسری کہانی فرانس کی وفاقی وزیر بننے والی محترمہ نجات ولود بن قاسم کی ہے۔ اس کا تعلق مراکش کے انتہائی غریب دیہاتی خاندان سے تھا۔ وہ بچپن میں بکریاں چرایا کرتی تھی اور کنویں سے پانی بھر کر لایا کرتی تھی۔ پھر ان کا خاندان ہجرت کر کے فرانس چلا آیا۔ یہاں اسکول کے بچے اس پر اور اس کے کپڑوں پر ہنسا کرتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن نجات پر ان واقعات کا ایک مثبت اثر یہ ہوا کہ اس نے محنت کر کے آگے بڑھنے اور اس طرح کے امتیازی سلوک کے خلاف احتجاج کرنے کا تہیہ کر لیا۔ تعلیم مکمل کرتے ہی وہ سیاست میں آ گئی اور خوب محنت کی۔ وہ برابری کے حقوق کے لیے لڑتی رہی۔ یہاں بھی اسے بہت سی مشکلات کا سامنا رہا اور اسے سیاستدانوں کے نسلی تفریق سے بھرے جملے سننے پڑتے۔ مہاجر ہونے، غریب ہونے اور مسلمان ہونے کی بنا پر اسے ملک کے لیے خطرہ بھی قرار دیا جاتا رہا، لیکن عزم و ہمت کی حامل اس لڑکی نے ہار نہ مانی اور اپنی جدوجہد جاری رکھی، اور بالآخر حکومتی ترجمان، منسٹر آف ویمن رائٹس، منسٹر آف یوتھ افیئرز اینڈ سپورٹس
اور منسٹر آف نیشنل ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن اینڈ ریسرچ بنی۔ انہیں فرانس کی سب سے زیادہ تنخواہ لینے والی سیاستدان ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، ہر شاخ سے یہ نقطہ پیچیدہ ہے پیدا، پودوں کو بھی احساس ہے پہنائے فضا کا۔ درختوں کو دیکھو اور قدرت کے اصول کو سمجھو کہ کبھی یہ بڑے بڑے درخت بھی ایک چھوٹا سا بیج تھے۔ ظلمت قدے خاک پہ شاکر نہیں رہتا، ہر لہجہ ہے دانے کو جنون نشو و نما کا۔ بیج اندھیرے میں پڑا ہوتا ہے لیکن وہ ہمت کرتا ہے اور زمین کا سینہ چیر کے باہر نکلتا ہے، کیونکہ اس میں آگے بڑھ کے دنیا میں ایک مقام پیدا کرنے کی تڑپ ہوتی۔ فطرت کے تقاضوں پہ نہ کر رہے عمل بند، مقصود ہے کچھ اور ہی تسلیم و رضا کا۔ تقدیر پر شاکر رہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تو جد و جہد اور کوشش کی راہ ترک کر دے، مایوس ہو یا ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا رہے۔ جرت ہے نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے۔ تیرے اندر اگر جرت ہے نا، ہمت ہے نا، جذبہ ہے نا، آرزو ہے نا، کوئی تڑپ ہے نا، کوئی آگ لگی ہے نا، تو پھر یہ فضا تیری ہے، کامیابیاں تیرا مقدر ہے، عروج تیرا منتظر ہے۔ اٹھ اور آگے بڑھ کر دنیا میں مقام پیدا کر۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک بر وقت